ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے آج جنات کے وجود پر چند دلائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کئی جگہوں پہ میں جاتا ہوں تو بعض لوگ جو اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کہتے ہیں، حدیث کے ماننے والے کہتے ہیں، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، جنات موجود ہوتے ہیں یا پھر جادو ہوتا ہے، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، جبکہ وہ اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کہتے ہیں، حدیث والے کہتے ہیں۔ بڑا تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ وہ قرآنی دلائل کو صاف طور پہ انکار کر دیتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو انسان سے پہلے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا، اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لو والی آگ یعنی گرم آگ سے پیدا فرمایا، جس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ السموم جو آگ ہے وہ قتل کر دیتی ہے، اتنی گرم اور اتنا وہ آگ کا شعلہ ہوتا ہے کہ وہ قتل کر دیتی ہے۔ تو اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات نقل کی ہے۔ تو اس آیت سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو پیدا کیا ہے اور جنات انسان سے پہلے ہے۔ اور دوسری آیت، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو ملائکہ سے اور ملائکہ کے ساتھ اس جن ابلیس سے بھی کہا سجدے کرو۔ تو ہم سب جانتے ہیں سجدہ کس کے لیے ہو رہی تھی؟ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ ہو رہی تھی۔ ایک مسجود ہے اور ایک ساجد ہے، ساجد ملائکہ اور ابلیس ہے، اور مسجود آدم علیہ السلام ہے۔ تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بعض لوگ یہاں پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو پہاڑوں میں بستے ہیں، جنگلوں میں بستے ہیں، وہی اصل میں جن اور شیاطین ہیں، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ تو ان کے رد میں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر یہ بات بتلا دی کہ ہم نے جنات ابلیس کے ذریعے میں نے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا آدم کو، اور وہ اللہ نے فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربی۔ الگ الگ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت سے بیان فرمائی۔ سورہ کہف میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ تو یہاں پر یہ بات وضاحت کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ جن الگ مخلوق ہے اور انسان الگ مخلوق ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے جگہوں پہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات کو بھی اور انسان کو بھی صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے چیلنج کرتا ہے اس قرآن کے بارے میں کہ اس طرح کا کلام لے کر آؤ، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں، ہم جنات و انسان کو جمع کریں گے۔ تو جنات کے بارے میں انکار کرنا یہ ناعقلی کی بات ہوگی۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو اصحاب الحدیث یعنی اپنے آپ کو حدیث والے کہتے ہیں اور پھر جنات کا انکاری ہو جاتے ہیں، جنات کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک مکمل صورت ہی نازل کر دی، جنات کے صفات کو بیان کیا، جنات کے واقعات کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الجن کے اندر، اور انسان کے بارے میں سورۃ الدہر کے اندر الگ تفصیل بیان کی۔ تو یہ دونوں الگ الگ مخلوق ہے، اور انسان سے قبل ابلیس یعنی جنات موجود تھا اور موجود ہے، اور جنات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا ابلیس کو کہ تم سجدہ کرو، لیکن وہ اپنے رب کی نافرمانی کی، اور وہ ملعون قرار دیا گیا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول قرآن مجید کے اندر جگہ بجگہ تفصیلاً موجود ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جنات خود کہتا ہے، یعنی ابلیس خود کہتا ہے کہ میں ایک الگ مخلوق ہوں۔ انہوں نے سجدہ نہیں کیا، ریزن بتلایا۔ ریزن کیا بتلایا؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بتلائی انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ دو باتیں بتلائی انہوں نے۔ پہلی بات کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں بہتر ہوں ان سے، میں ان سے بہتر ہوں،
تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر وہ اپنے آپ کو بہتر کہتا ہے اور اپنی صفت بھی بتلا رہا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں بہتر ہوں، میں کیوں کر ان کے آگے سجدہ کروں۔ تو جنات خود کہہ رہا ہے، یعنی شیطان خود کہہ رہا ہے، ابلیس خود کہہ رہا ہے کہ میں ایک الگ مخلوق ہوں، مجھے سجدے کا حکم ہوا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں، لیکن میں نے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ ساری تفصیلات بتاتی ہے کہ جنات ایک الگ مخلوق ہے اور وہ انسانوں میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک الگ ہی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو انسان سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں۔ حدیث نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین مخلوق کے بارے میں، انہی تین مخلوق کو عاقل کہا گیا ہے۔ ایک فرشتہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نور سے پیدا فرمایا، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے مما رج من نار، آگ سے پیدا کیا، اور خلق آدم مما وصف لکم، آدم علیہ السلام کو اسی سے پیدا کیا گیا جس چیز کی خبر یا جو بات تمہیں بتلا دی گئی، یعنی مٹی سے۔ حاضرین، اب جو ہے ایک اور حدیث جو ہے وضاحت کے ساتھ یہ بات بتلا دیتی ہے کہ جنات الگ مخلوق ہے اور انسان الگ مخلوق ہے، یہ دونوں جو ہے الگ الگ چیزیں ہیں۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات کے تین اقسام ہوتے ہیں، جنات کے تین اقسام ہوتے ہیں۔ بعض جنات وہ ہوتے ہیں جو جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ آسمانوں میں، ہواؤں میں جو ہے اڑتے رہتے ہیں، ان کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے رہتے ہیں، یہ پہلی قسم ہے جنات کی۔ اور جو دوسری قسم ہے جنات کی، وہ سانپوں اور کتوں کی شکلوں میں جو ہے زمین پر رینگتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں۔ اور تیسری قسم جنات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ وہ ہیں جو مختلف مقامات پر ٹھہرتے رہتے ہیں، وہ زمین پر سفر میں ہی رہتے ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں، 6 مہینہ یہاں گزارا، 6 مہینہ وہاں گزارا، یا 3 مہینے یہاں گزارا، اس طرح سے وہ مختلف مقامات پر سفر پر رہتے ہیں اور مختلف مقامات پر جو ہے پڑاؤ ڈال کر جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ۔ تو حاضرین، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جنات موجود ہے اور جنات جو ہے ایک الگ مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جنات یعنی ابلیس نے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، اور ایک جگہ کہا وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، میری لعنت ہے تجھ پر قیامت کے دن تک۔ تو جنات ایک الگ مخلوق ہے اور انسان ایک الگ مخلوق ہے، ان دونوں میں جو ہے بڑا فرق ہے۔ جنات خود کہتا ہے کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ تو ہم سبوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ جو ہے جو انکار کر جاتے ہیں کہ جنات ونات نہیں ہوتا، یہ جو ہے مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، یا مولوی لوگ جو ہے بس اس سے ڈراتے ہیں، تو ان چیزوں سے بالکل بچنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ جنات کے انکاری ہیں، جنات کو انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ جنات کے انکاری ہیں، جنات کا انکار کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے صاف جو چیز بتلائی ہے، آپ اس چیز کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا، جو لوگ اس مصیبت میں یا پھر اس بیماری میں مبتلا ہیں یا تھے، ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو جو ہے ایمان لانی چاہیے قرآن کی ان آیات پر، جو آیات جنات کی تصدیق کرتی ہیں کہ جنات موجود ہے، اور جنات ایک الگ مخلوق ہے، وہ انسانوں میں سے نہیں ہے۔ انسان الگ مخلوق ہے اور جنات الگ مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو قرآن و سنت پر ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین، میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جو ہے انشاءاللہ جنات کو اپنے گھروں سے جو ہے کیسے بھگائیں، بہترین اور مجرب عمل میں بتلانے والا ہوں کہ آپ اپنے گھروں سے جو ہے جنات کو کیسے بھگا سکتے ہیں۔ ایک بہترین طریقہ الحمدللہ میرے پاس ہے، جو شرعی طریقہ ہے مکمل، اس میں کوئی بھی جو ہے قباحت نہیں ہے۔ آپ سبوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن جو ہے بٹن دبا دیجئے،
انشاءاللہ تعالی جو ہے ایسی ہی آپ کو ویڈیوز انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ اب ہم آپ سے جدا ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔